الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافصل ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم ور محمد وآل محمد صلوات نظران ایمانی آوابل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، خدای لم یزل ولا یزال نے اپنی لارب کتابیں نکاح دے متعلق حکم کردہ ارشاد فرمائے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے متعلقین یعنی اپنی اولاد، اپنی کنیزاں، اپنے غلام، انہاں دے نکاح دا انتظام کرو، انہاں دا عقد اور نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اس بات دی پرواہ نہ کرو جو روزگار ہے نہیں، فقیر ہیں، مال نہیں رکھتے۔ ان یکونوا فقراء، چاہے وہ فقیر کیوں نہ ہوئن، تنگ دست کیوں نہ ہوئن، یغنہم اللہ من فضلہ، تسا اپنی ذمہ داری ادا کرو، میرا رحمان اپنے خزانے جو رزق عطا کر کے غنی کر چھڑے واللہ واسع علیم، اور اس اللہ دا وعدہ ہے جڑا اللہ وسیع خزانے دا بھی مالک ہے اور کانا وما یکون دا علم رکھن والی ذات ہے۔ نکاح کرنا، شادی کرنا، گھر آباد کرنا فی ذات ہی نکاح واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر انسان دا گناہ چ مبتلا ہون دا خطرہ ہوئے تو پھر نکاح کرنا واجب ہے، یعنی خود فی ذات ہی عمومی حالات نکاح کرنا، شادی کرنا واجب نہیں، اگرچہ اس کو معصوم نے اور اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ شادی دے متعلق کیونکہ حکم ہے، ایک شخص ہے حضرت دی بارگاہ ملا میں تنگ دست ہاں، مقروض ہاں، معصوم نے فرمایا نکاح کر، واپس چلا گیا۔ پھر چند دن بعد معصوم دی سید الانبیاء دی خدمت حاضر رہے، مولا میرے مالی حالات ٹھیک نہیں، معاشی طور پہ تنگ دست ہاں۔ پھر معصوم نے فرمایا شادی کر، نکاح کر، گھر آباد کر، واپس چلا گیا۔ تیسری مرتبہ سید الانبیاء دی خدمت حاضر رہے، مولا میرے مالی حالات ٹھیک نہیں، میں تنگ دست ہاں، مقروض رہنا، میرے مال وچ برکت نہیں۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا نکاح کر، شادی کر، گھر آباد کر۔ ہن حضرت کو پوچھے مولا میں خود تنگ دست ہاں، اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا، تیسری مرتبہ حاضر ہویا تو سفر میں نے نکاح کر، تو میرے آقا نے اسی آیت مجیدہ دی تلاوت کی تھی ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، جدا کریم آدھے جو تسا اپنے متعلقین، اپنی کنیزاں، اپنی لونڈیاں، اپنے غلام، انہاں دے نکاح دا انتظام کرو، میں اللہ اپنے وسیع خزانے چوں غنی کر چھڑے سا۔ کیا تینوں اللہ دے وعدے تے یقین نہیں؟ اور پھر معصوم نے کیونکہ بہت سارے مقامات میں مل دے کہ خود جدوں اہلیہ خاتون گھر آئے اپنے حصے دا رزق لے کے آئے، حتیٰ کہ اتنا کریم خالق ہے اگر اولاد عطا کرے، فرمایا اولاد نو دنیا تے بعد بھیج دے، پہلے اس نے رزق دا انتظام کروا۔ اور اس سے واسطے معصوم نے کہ دوسری بیٹی تے پیدا ہون دی وجہ تو کہنو پریشان ہون والے نو آکیا میرے آقا فرمیدن پریشان نہ ہو، اگر تیرے گھارج بیٹی آئیے رزق اللہ دا کھامنا سرانا اللہ دی زمین دیس تو پریشان کیا، اللہ نے پہلے اس دے رزق دا انتظام کیا۔ تو نکاح کرنا اور گھر آباد کرنا
اتنا بڑا عمل کہ خود معصوم نے اس کو پسند فرمایا، حتیٰ کہ فرمایا بغیر نکاح دے، غیر شادی شدہ دی 70 رکعت نماز اور نکاح کرن والے دی، گھر آباد کرن والے دی 2 رکعت نماز پھر بھی افضل ہے۔ اس کا گھر آباد کرنا اپنے خانوادہ واسطے، اپنے اہل و عیال واسطے۔ اور میرے محترم سامعین، نکاح دی بنیاد بھی میں چند روایات جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ معصوم نے فرمایا نکاح دی بنیاد بھی حسن اور دولت دے نہ رکھ، بلکہ نکاح دی بنیاد غیرت، سیرت، کردار، ایمان اور حیات دے رکھ۔ اولیت تیرے نکاح دی شریک حیات ہے۔ بیٹی واسطے اگر اپنے داماد دا انتخاب کر رہے ہیں، بہن ہے بہنوئی دا انتخاب کر رہے ہیں، کوئی عزیزہ ہے وہ شریک حیات دا انتخاب کر رہے ہیں، یا بیٹا ہے اور وہ واسطے تو اپنی بہو تلاش کر رہے ہیں، ہاں جی بھائی ہے بھابھی تلاش کر رہے ہیں، یعنی اپنے متعلقین واسطے اگر رشتہ تلاش کر رہے ہیں، مرد ہے یا عورت، تو معصوم نے فرمایا اپنے نکاح دی بنیاد دولت اور حسن تے نہ رکھ، بلکہ اپنے نکاح دی بنیاد غیرت، حیا اور ایمان تے رکھ۔ خدا کے معصوم نے فرمایا جڑا شخص اولیت غیرت، حیا اور ایمان نو دے، فرمایا مالک دنیا دی عزت بھی ادا کرے سی، آخرت دی کامیابی بھی ادا کرے سی۔ اللہ دوسرے مقام پہ معصوم نے فرمایا جس دے نکاح دا ہدف فقط جائیداد، جس دے نکاح دا ہدف فقط حسن و جمال، نہ سیرت ڈٹھی، نہ کردار ڈٹھے، نہ حیا ڈٹھے، نہ غیرت تو مد نظر رکھے، مال دنیا مل جائے، حسن دا متلاشی ہے، مرد ہے یا عورت، صادق امام فرمائیں دونوں چیزاں تو محروم راسی۔ اور اگر ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک بزرگ عالم دین نے تعریف کی تھے، سرکار امیر المومنین نے جب اپنے بھائی جناب عقیل نو بلائے اور جناب عقیل نو آکھے امیر المومنین جو میرے واسطے شریک حیات دا انتخاب کر، تب کیا فرمائے جناب امیر المومنین نے؟ فرمایا عقیل بھائی کوئی ایسی خاتون تلاش کر جہاں تعلق بہادر خاندان نال ہوئے، وفادار ہوئے، صاحب تقوی ہوئے، اور تیسرا فرمایا اللہ میں نے اسے جو ایسی اولاد عطا کرے جڑا میرے حسین تے اپنی جان قربان کرے۔ اللہم صلی علی محمد، جڑا میرے حسین نال وفادار ہوئے۔ اور اس جملے تو اس بزرگ عالم دین نے لکھے کہ دا مطلب ہے کہ امیر کائنات توانو اور مینوں بھی درس دے رہے ہیں کہ شادی دے وقت، نکاح دے وقت، گھر دے انتخاب اور شریک حیات دے انتخاب دے وقت پہلا ہدف ذہن چ رکھو کہ میرے واسطے رشتہ اور گھر ایسا ہوئے، نمبر 1 اسلام دے شہدائی ہوئے، دوسرے صاحبان تقوی ہوئے، تیسرا بہادر اور شجاع ہوئے، اور چوتھا فرمایا عاشق حسین ہوئے۔ یہ خود امیر کائنات اپنے واسطے ایک ایسی شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ جن اولاد مظلوم کربلا دے نال وفا کرے۔ ساڑھے ہاں اسا دیکھ رہے ہیں بھئی بچہ سکول جائے، کالج جائے، ان انتخاب کر دے ہیں 5-7 سال دے بعد سکول اچھا ہوئے، ٹیچر اچھا ہوئے، لیکن شریعت محمدیہ نے بچے دی تربیت دی ابتدا شادی تو بھی پہلے حکم فرمایا۔ شادی کر دیا، بچے دی سیرت کی میں، اور اس واسطے میرے محترم سامعین پہلا جملہ فرمایا اپنی اولاد واسطے غیرت مند اور امین ماں اور جھولی دا انتخاب کر۔ تیری اولاد واسطے جھولی، امین خاتون، عزتدار خاتون، حیادار خاتون، وفادار خاتون، سیرت و کردار اور حیا، اور دی وجہ فرمایا جھولیاں دا اثر کردار اچ نظر آتا۔ جیسی ماں ویسی اولاد،
میں زیادہ تفصیلی نہیں جانا چاہتا، اتنا جملہ عرض کردا تاکہ جملہ اور مفہوم سمجھ آ جائے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو جو ماں دی جھولی دا اثر اولاد دے کردار تے کیا ہے تو تاریخ اسلام دیا دو مثالہ ہی کافی ہیں۔ ماں میسونہ ہوئے پتر یزید بن دے، ماں بطول ہوئے پتر حسین بن دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ ماں میسونہ ہوئے پتر یزید بن دے، ماں بطول ہوئے پتر حسین بن دے۔ اس واسطے ایک محقق نے جملہ لکھے آدھے میں حیران ہویا 1400 سال یزید لکھا آئین حسین ایک ہے۔ ہر زمانے اور ہر صدی نے اپنے زمانے دا یزید دنیا دے سامنے پیش کیتے ہیں، مگر 61 ہجری 60 ہجری کربلا دے بعد کوئی دوسرا حسین نہیں آیا۔ ادھر میں تحقیق دے بعد اس نتیجے تے پہنچے اور میں نے اپنے سوال دا جواب ملے۔ سبب یہ ہے کربلا دے بعد یزید دی ماں جیسیاں لکھاں ماواں آئیاں جنہاں یزید پھال کے زمانے نے دیتے حسین دی ماں بطول جیسی نہ کوئی ماں آئیے نہ زمانے نے دوجا حسین دی۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ تو جو فرمائیے جناب، اور اس سے واسطے روایت موجود ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو امام حسن علیہ السلام کی خدمت ایک صحابی حاضر ہے، مولا میری بیٹی جوان ہے، میں چاہنا جو اس بیٹی دی شادی کرا، مولا تسا انتخاب فرماؤ اپنی بیٹی دی شادی واسطے رشتے واسطے میں کیسے فرد انتخاب کرا۔ معصوم نے ہکو جملہ فرمایا اپنی بیٹی دی رشتے دا فیصلہ کر، مگر میں حسن نصیحت کر رہا نہ حسن دیکھنا نہ دولت دیکھنا۔ حسن اور دولت دی بنیاد تے نکاح دا فیصلہ نہ کرنا ہے۔ اچھی شریک حیات دا انتخاب، اچھے داماد دا انتخاب کفر دا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں جو انسان فیصلہ ہی نہ کرے اور سوچو بچار ہی نہ کرے، نہیں، معصوم دے آخر دا مقصد ہے جو بنیادی حیثیت غیرت اور ایمان، اولین حیثیت۔ اور اسے واسطے معصوم دے خوبصورت جملے میرے آقا فرمائے دیں، عورت دی مثال گلے چ لٹکائے جاون والے ہار دی مانند ہے۔ حجت خدا نے ہکو مثال بیان فرمائی، فرمایا ایسے ہار دا انتخاب کر جڑا تیرے واسطے باعث زینت بنے، تیرے واسطے باعث اہانت اور باعث توہین نہ بنے۔ اور معصوم دا جملے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے اور خود امام حسن علیہ السلام نے فرمایا والدین واسطے ایک بہترین اصول بیان فرمایا، فرمایا کسی کو بیٹی دو تو پہلے یہ دیکھنا کہ لڑکا نیک پرہیزگار اور متقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر پرہیزگار اور متقی ہے تو یہ امانت اس کے حوالے کر دو۔ اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا متقی اور پرہیزگار فرد فائدہ ہے ہو سی، فرمایا اگر تیری بیٹی نال محبت کرے سی تو بھی زندگی کامیاب گزر سی، اگر فرمایا محبت نہ بھی کرے تو یا تا کم از کم ظلم نہ کرے سی، انہوں پتہ ہو سی جو کہہ دی عزتی حیثیت کیا ہو۔ سبحان اگر محبت نہ بھی ہوئی تو کم از کم تیری بیٹی تے ظلم نہ کرے سی، اگر متقی ہویا کیونکہ اس نے ظلم اس نے تقوی دے منافی۔ اور اسی طرح معصوم نے داماد دے انتخاب واسطے بھی فرمایا اے نہیں بھتیجا ہے، بھانجا ہے، گھر پالے، مربے دا مالک ہے، گزڈیڑا ویسر ہے، جیسا بھی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بے نماز ہے، فاسق و فاجر ہے، کیا ہویا
نہ معصوم نے فرمایا ترائے لوگوں کدی کنیز زہرا دا رشتہ نہ دیویں، جتنے پیارے ہوئیں جتنے عزیز ہوئیں اپنی بیٹی دی اپنی عزیزہ دی زندگی برباد نہ کر۔ خدا پہلا معصوم نے فرمایا شارب الخمر کدی شرابی نو بیٹی دا رشتہ نہ دیویں، چاہے جتنا عزیز ہوئے شرابی نو کدا بیٹی دا رشتہ۔ ہاں توبہ کر جائے، راہ راست دے آ جائے، اس گناہ دا اقرار کرے، مالک کو معافی منگے، اور میرے واقع والی خراسان امام رضا علیہ السلام تھوڑے میرے آقا دا فرمان ہے، جس تو پتہ ہویا جو میرا ہون والا داماد میرا ہون والا بہنوئی شرابی ہے اور پھر بھی اپنی بیٹی یا عزیزہ دا رشتہ کر چھوڑیا، بڑے سخت جملے فرمائے میرے آقا نے۔ حجت خدا فرمائے ایویں ہے جی میں اپنے ہتھاں نال اپنی عزت و برائی دی طرف بھیجے۔ اور دوسرا معصوم نے فرمایا شرابی نو اپنی بیٹی یا بہن دا رشتہ دینے والا بروز معاشر قطع رحمی کرن والے نال معشور۔ اُدھی وجہ کیا ہے؟ فرمایا شرابی دی گواہی قبول نہ کرو، شرابی بیمار ہو جائے عیادت واسطے نہ جاؤ، شرابی کو امانت نہ رکھو۔ اور شریفوں اندازہ لگاؤ جڑی شریعت مقدسہ امانت 5 10 20 50 100 درہم دینار اج دے دورے 50,000 لاکھ 2 لاکھ امانت رکھن دی شریعت اجازت نہیں دیندی، کیا بہن بیٹی دا کوئی مقام نہیں؟ بلکہ میں تے جملہ اکثر ادھر آنا بھئی جیڑا بندہ خدا نہ کرے کہنا بیٹا شرابی ہوئے بھائی شرابی ہوئے حتیٰ کہ بھامے بابا ہی شرابی ہوئے، بندے شرابی نو موٹر سائیکل دی چابی نہیں دیں دے، لاکھ 1.5 لاکھ دا موٹر سائیکل ہے آج دے دورے، موٹر سائیکل دی چابی کوئی نہیں، بھئی شراب دے نشے جے بھامے پوترے دے بھامے بابا ہے، اولاد چابی نہ دے سی، بابا نشے جے موٹر سائیکل برباد کر کے آسی، بیٹا یا بھائی نشے جے موٹر سائیکل مارا سی ایکسیڈنٹ ہو سی، گڈی بندے 10 20 30 50 لاکھ دی گڈی شرابی نہیں لیں دے۔ میدہ حد مک گئی، کیا بیٹی دی عزت اتنی بھی نہیں کہ اس نے حوالے کر دیتا جائے جس نے اپنا ہوش بھی نہ ہوئے، موٹر سائیکل دی حفاظت کرے نہیں، سواری دی حفاظت کرے نہیں، شرابی ہے برباد نہ کرے، کیا کنیز زہرا دا کوئی مقام نہیں؟ اور اگر انسان سمجھے تو سب کچھ بیٹی ہے، اگر انسان سمجھے تو سب کچھ عزت ہے، اگر بیٹیاں ہیں عزت ہے، آباد تمام باپ سکھی ہے، چند ٹکیاں دی خاطر گزٹڈ سکیل دی خاطر چند ایکڑ زمین دی خاطر تھوڑے یہ کاروبار دی خاطر کنیز زہرا دی زندگی برباد کرنا ایک کہیں شریف نو زیب نہیں دینا۔ تو پہلا فرمایا شارب الخمر شرابی نو کنیز زہرا دا رشتہ نہ دے میں۔ دوسرا معصوم نے فرمایا معلن بالفسق علال اعلان شریعت محمدیہ دا مذاق اڑامن والے نو کنیز زہرا دا رشتہ نہ دے میں۔ نماز دا مذاق اڑائے، حج دا زکاة مذاق اڑائے، زکاة دا مذاق اڑائے، واجبات دا مذاق اڑائے، جمعہ جماعت دا مذاق اڑائے، شریعت حلال و حرام دا مذاق اڑائے، ویکھا متقی بنے ودن تے نمازی بنے ودن تے دیندار توہین کرے دینداران دی، مذاق اڑائے واجبات اور حلال و حرام اور محرمات دا۔ معصوم نے فرمایا جنہوں خوف خدا نہیں وہ تیری بیٹی دی کیا عزت کرے سے۔ اور تیسرا معصوم نے فرمایا سیء الخلق بد اخلاق بد زبان بدتمیز انسان، جنہوں چھوٹے بڑے دی پہچان نہیں، جنہوں ماں دا احترام نہیں، جنہوں بابے دا حیا نہیں، جیڑا بھرے مجمع بابے نو آدھے بکواس نہ کر، جیڑا بھرے مجمع ماں نو آدھے بھوک نہیں، جنہوں ماں باپ جیسے مقدس رشتیاں دی پہچان نہیں، وہ تیری بیٹی دی کیا عزت کرے سی۔ اور اسے واسطے معصوم دا فرمان ہے، پیغمبر اعظم میرے آقا سید الانبیاء دا فرمان ہے، فرمایا ترائے علامات ضرور ویکھو نکاح کریں دیا، باقی چیزاں ثانوی۔
پیغمبر اعظم فرمائے نکاح دے وقت ترائے چیزاں ضرور مد نظر رکھو. پہلی فرمایا اس دا اخلاق. وجہ فرمائیے جناب اخلاق کیسا ہے, مرد ہے یا عورت؟ مرد دیکھے میری ہونے والی شریک حیات اس خاتون دا اخلاق کیسے, داماد دا انتخاب کرے اس مرد دا اخلاق کیسے, جنوں غلامن دی تمیز ہی نہیں, جنوں مجمع عام وچ بولن دی تمیز نہیں, جنوں رشتے دا تقدس نہیں. فرمایا بد اخلاق نال قدا رشتہ نہ کرے, چاہے مرد ہوئے یا عورت. دوسری معصوم نے بیان فرمایا او دا دین ضرور ویکھنا کہ دیندار کتنے, او دی زندگی حلال و حرام دی پابندی. اور تیسرا معصوم نے فرمایا رشتہ کرے دیا اخلاق اور دین دے بعد تیسری چیز ویکھنا جو امین کتنے ہیں. کیا بیٹی کو بڑی بھی کوئی امانت ہو سکتی ہے؟ جیڑا چند ٹکیاں دے معاملے چ امین نہیں ہو, تیری عزت دا کیا امین بن سکتا؟ اور اگر عورت امین نہیں تو شوہر دی مال دی امین بھی عورت بننے, شوہر دی عزت دی محافظہ بھی عورت بننے, شوہر دی اولاد دی محافظہ بھی عورت بننے. اس واسطے فرمایا مرد ہے تو امین عورت دا انتخاب, عورت ہے تو امین مرد دا انتخاب. توجہ فرمائیے جناب. تاکہ پیغمبر اعظم نے ایک جملہ فرمایا عورت دے انتخاب دے وقت, ایک کو جملہ ہی کافی ہے میں سمجھدا. پیغمبر اعظم نے فرمایا ایاکم خضراء الدم دمن. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں اروڑی تے اگن والی سبزی تو بچو. ذرا گل غور نال سنو. اب باہر نکلو, آلی پئی ہوئے, گوبر پہ ہوئے, اروڑی ہوئے, پنڈے ساڑی سرگودا دی زبان جنگ دی زبان ایک کوئی اروڑی آتے نا گلتی دے گئے. آئے اروڑی تے اگی ہوئی سبزی کوئی کھامنا پسند دیکھن بھی بڑی چنگی لگتی ہے. معصوم کو پوچھے گیا مولا ایک گندگی دے ڈھیر تے اگن والی سبزی تو کیا مراد ہے؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا ایسی خوبصورت عورت خوبصورت ہے مگر ہے بد کردار. فرمایا وہی میں ہے جی گندگی دے ڈھیر تے اگن والی سبزی دی حیثیت. گندگی دے ڈھیر تے وہ سبزی پیاری تے خوشنما لگ سی, لیکن فرمایا وہ پسند کوئی نہیں کرے گا. اس واسطے فرمایا فقط حسن و جمال نہیں, خوبصورت ہے خاتون مگر ہے بد کردار اور ہے بد اخلاق. فرمایا وہی میں ہے جی گندگی دے ڈھیر تے اگن والی سبزی دی حیثیت. میرے محترم زندگی جنت بن جائے. اور یاد رکھو ڈھیر سارے بڑا خوبصورت جملہ پچھلے دن ایک محقق نے لکھا ہے, سارے دوست نے, خدا او دے کلمی تاثیر پیدا فرمائی. یہ عموماً ڈھیر ساری ایسے کہتا بھئی عورت گھارے جو بیٹی بھاگ گئی, بہن بھاگ گئی, خاتون عزت دی آکت ملا گئی. انہاں بڑا پیارا ایک جملہ لکھا ہے, انہاں کیا بیٹیوں سے محبت کرو, بیٹیاں گھروں سے نہیں قید خانوں سے بھاگتی ہیں. اگر گھر قید خانہ ہو سی ظاہر ہے اس بہن بیٹی نو کوئی عزت. ساڑا بنیادی طور تے ساڑی خرابی ہے کہ سب منافقانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. منرہ پوسی عملی طور تے ایسا منافق لوگ ہیں. اپنے واسطے معیار اور ہے, ہمشیرہ واسطے معیار اور ہے, اپنے واسطے معیار اور ہے, بیٹی واسطے معیار اور ہے, بہترین دوست ہے. اور اسی واسطے معصوم نے فرمایا اپنی اولادہ دا بہترین دوست آپ بن, اپنی اولادہ دا بہترین دوست خود بنو. بیٹیاں کول بیٹھو, اچھی دوستی اختیار کرو, اتنے بہترین دوست بنو اپنی اولاد دے کہ تواڈے علاوہ انہوں کسی دوست دی ضرورت محسوس ہی نہ ہو. لیکن ساڑھے ہاں کیا ہے, اسا سمجھے ہیں مرد ہے ہی وہ گھارے چاوے جل تو جلال تو دے ورد ہوئے. فرعون آ گئے کیڑے ویلے گھروں نکسی دے کوئی سکھ دا ساسی نہیں. اور اسے واسطے میرے محترم بغیر شرعی عذر دے جویں ہون آئے بیٹھے ہو, ایک شرعی عذر ہے, بغیر شرعی عذر دے عشاء دے بعد گھر تو باہر آنا مکروہ ہے.
شریعت آدھی ہے شادی بعد ڈیریاں چوکاں بیٹھکا دے نہ بیٹھا کر، اپنی اولادہ کول بیٹھا کر۔ اور اگلا جملہ سننا، میرے صادق امام فرماتے ہیں جیڑا بندہ اولاد نہ رل کے بوے کھانا کھاوے یا نشست کرے تے اولاد خوش ہو جائے، تیرا اولاد کو لازا بانا مسجد الحرام دے اعتکاف تو زیادہ افضل ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نماز بلند سلوات۔ تو جو فرمائیے بتا کیا سبحان اللہ۔ تیرا اولاد کو لازا بانا مسجد الحرام دے اعتکاف تو زیادہ افضل۔ کیوں فرمایا؟ دھیاں پترہ کو باسیں کا پتہ لگسی انہاں دی ضرورت کیا ہے، سبحان اللہ۔ دھیاں پترہ کو باسیں کا پتہ لگسی انہاں دی نبھدی کیویں پئی ہے، انہاں دی خواہشات کیا ہیں، انہاں دے دوست کون ہیں، میری بیٹی دیاں سہیلیاں کون ہیں، انہاں دے رابطے کس نال ہیں، یہ گفتگو کیسی کر دیں، یہ اٹھتے باندھے کیسے ہیں، رات 12 1 2 بجے تک ہر روز گھر نہ آونا، نہ اولاد کو بانا، نہ دھیاں پترہ نو محبت دیونا، نہ دھیاں پترہ دا دوست بننا۔ پتہ ادا لگ دے جدہ عزت لٹ جائے ہون روندہ ودے، اگر اولادہ کو بوے ہاتھ آج شرمندگی نہ بیکنی پوے، جنت بن جائے گھر اگر سیرت معصوم تے عمل کی، جنت بن جائے گھر اگر کلام معصوم نو مد نظر رکھ کے۔ میرے محترم یہ کوئی گلے کرن والی وئی اولاد نو بابے نال خیر منیندے ودے ہوئے، کتنیاں مثالاں اسی بہندے آئے لوگ آدھے سائیں پیو پتر بولیندے نہیں، کوئی تسا مہربانی کرو، کیڑا بدبخت ہو بابا تے کیڑی بدبخت ہو اولاد، پیو پتر نو مناون کان خیر دی ضرورت ہوئے، اس زندگی دا کوئی فائدہ۔ ماں باپ تو بڑا ہی کوئی سانگا ہے، اولاد تو بڑا ہی کوئی رشتہ ہے، یہ دا مطلب ہے پتہ تا کرنا پوسی جو خرابی دی وجہ کیا، خرابی دی وجہ یہ ہے نہ ممبر تے آل محمد دی سیرت، نہ گھریں چالے محمد دی سیرت، نہ مجالے سے چالے محمد دا پیغام، پتہ ہی نہیں ایک جنگل دی زندگی بسر کر رہے ہیں، آمن والے نو پتہ ہی کوئی نہیں بیوی دی عزت کیا، بیٹی دا مقام کیا، اولاد دے حقوق کیا، اولاد دے فرائض کیا۔ اور اسے واسطے میں معصوم دے دو جملے جناب دی خدمت ہے، پیغمبر اعظم نے فرمایا ایویں تیرا باپ تیرے تے حق رکھ دے، ایویں تیری اولاد ہی تیرے تے حق رکھ دے، ایویں باپ حق رکھ دے تیری اولاد بھی تیرے تے حق رکھ دی ہے۔ اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا جیسے اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے آگ ہوتی ہے، بہار الانوار دی حدیث ہے، اے اولاد نافرمانی کرے تو بابا آگ کر چھوڑے دے نا، فرمایا جیسے نافرمانی کی وجہ سے اولاد آگ ہوتی ہے ویسے ہی اپنے فرائض ادا نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ بھی آگ ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تھی، نبی تربیت نہیں کی تھی، حتیٰ کہ سر تک معصوم نے فرمایا مکارم الاخلاق کی معصوم کا جملہ ہے، فرمایا خدا لعنت کرے انہاں والدین تے جن اپنی اولاداں نو برباد کر چھوڑا، خدا لعنت کرے انہاں والدین تے، معصوم فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاداں نو برباد کر چھوڑا۔ ساڑھے ہاں صرف کیا ماں دی عظمت باپ دی عظمت کوئی شک نہیں، بڑا مقام ہے ماں باپ دا، لیکن ماں باپ نو فضیلت ادا حاصل ہے جدا اولاد دے حقوق بھی ادا کرے گا۔ بابے دی حیثیت اور مقام اللہ نے بابا بنایا کہنی اسے اولاد دی وجہ تو، ماں دے قدمہ تلے جنت ہے کہنی وجہ تو، اسے اولاد دی ماں بڑی ہے تا قدمہ جنت، جدہ اس شرف دی حفاظت ہی نہ کرے جنہی وجہ تو اللہ نے یہ عزت عطا فرمایا، فرمایا اس مقام دی نگاہ توحید سے اور ماں پھر اس مقام نو خود ضائع کر دے۔ اس واسطے فقط اولادہ نہ فرمان نہیں یا نہ فرمانی دی وجہ تو لعنت دی حقدار نہیں بن دیا، کدی کدی ماں باپ بھی اللہ دی لعنت دا حقدار بن دے جدہ اولاد دی تربیت دا خیال ہے۔ اور اسے واسطے معصوم نے فرمائے اللہ اکبر،
تیری اولاد دا پہلا حق ہے غیرت مند ماں انہاں دے واسطے منتخب کر، امین ماں امین جھولی۔ دوسرا جملہ معصوم نے فرمایا اولاد دنیا تے آوے پہلا دوسرا حق ہے گھر وچ بچے دی امید ہے حالا پیدا نہیں ہویا دو نہ رکھ، پتر ہویا تے اے نہ رکھسا، دھی ہوئی تے اے نہ رکھسا، سونا نہ رکھنا اے ماں باپ دی ذمہ داری۔ اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا جدا گھر وچ اولاد پیدا ہو جائے بعد جو مرضی نام رکھ، ایک ہفتے تک بیٹے نو محمد دے نام نال پکار، بیٹی نو فاطمہ دے نام نال پکار۔ حیثیت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ تو جو فرمائیے جناب، فرمایا بیٹے نو محمد دے نام نال، بیٹی نو فاطمہ دے نام، انہاں ناماں دا اثر انہاں دے کردار وچ نظر آسے۔ اور پھر فرمایا تیسرا حق ہے گھٹی پہلی خوراک، تربیت اثر رکھنا، حنقوا اولادکم بتربت الحسین علیہ السلام۔ معصوم فرمانے نے اپنی اولاد نو گھٹی کھا کے کربلا دی، کھا کے شفا دی گھٹی۔ زمزم ملے تا زمزم اچ ملا، زمزم نہ ملے تا شہد اچ ملا، شہد نہ ملے پانی اچ ملا، گھٹی کھا کے کربلا دیلا۔ صادق امام کا فرمان ہے حنقوا اولادکم بتربت الحسین علیہ السلام، اے مولا کھا کے کربلا دی گھٹی کیوں؟ فرمائے پہلی خوراک ہوندی ہے بندی ہے خون دا حصہ، خون بندے بدن دا حصہ، گھٹی کھا کے کربلا دیلا تاکہ پہلے دن تو رشتہ کربلا نال جڑ جائے، پتہ لگے حسین کون یزید کون، پتہ لگے حق کیا ہے باطل کیا ہے حلال کیا ہے حرام۔ گھٹی کھا کے کربلا۔ میرے محترم سامعین، کتنیاں ذمہ داریاں، میں دو چار حدیث اور جناب کی خدمت چرچہ کراں بجائے تفصیل دے۔ امیر المومنین میرے آقا فرمانے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے تیرا خاندان اور تیری اولاد بدبخت ترین لوگوں میں شامل ہو جائے، تیری وجہ سے، بابے دی وجہ تو، ماں دی وجہ تو، تمہیں ہو سکتا ہے تیری غفلت دی وجہ تو تیری اولاد بدبخت ترین لوگ شامل ہو جائے۔ فرمایا تو ذمہ دار۔ اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا جو کوئی بھی چاہتا ہو کہ اپنی اولاد کو آگ ہونے سے بچائے اسے چاہیے کہ نیک کاموں میں اولاد کی مدد کرے، نیکی دے کام میں، چنگیائی دے کام میں اپنی اولاد کی مدد کرے۔ اور پھر معصوم نے فرمایا سید الانبیاء دی حدیث ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے اللہ۔ معصوم فرمانے جس تو اللہ بیٹی عطا کرے، ذرا توجہ فرمائے سو، جس شخص تو اللہ بیٹی عطا کرے اپنی بیٹی نو اخلاق سکھائے، اپنی بیٹی نو پردے غیرت اور حیا دا درس دے وے، اپنی بیٹی نو تعلیم یافتہ کرے، اپنی بیٹی نو آرام و آسائش دیا سہولیات فراہم کرے۔ فرمایا میں پیغمبر پہ آدھا اے بیٹی تینو جہنم دی آگ تو بچا دے۔ پھر معصوم اساتہ پریشان ہوئے نینا پہلی اولاد اگر بیٹی ہوئے، الحمدللہ میں انہاں خوش قسمت لوگ ہیں جو جنہاں دی ایک حسرت آئی کہ اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا کرے، اور اللہ نے حسرت پوری کی تھی۔ اور اس حسرت دی وجہ کیا آئی؟ معصوم امام پہ فرمائنے کائنات دا خوشبخت ترین ہے وہ بندہ جنہی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ معصوم فرمائنے بڑے بخت آلہ ہے وہ بندہ جنہی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اور معصوم فرما رہے ہیں پیغمبر اعظم نے بعض روایات ہی فرمائے 2 بیٹیاں، بعض روایات ہی فرمایا 3 بیٹیاں جنہوں اللہ عطا کرے، افسوس نہ کرے، منہ نک نہ چڑھائے، خالق دا فیصلہ قبول کر کے سونی تربیت کر کے انہوں کنیزان زہرا بنائے، جنت دا ضامن میں نبیاں دا سلطان۔ اور ایک مقام تے این پیغمبر نے اپنی 2 انگلیاں بلند کر کے فرمایا جیڑا بندہ بیٹی دی ولادت دے نہ خوش نہ ہوئے، پریشان نہ ہوئے، خوش ہوئے اور خالق دا شکر ادا کرے، بندہ بیٹیاں دی سونی تربیت کر کے اپنا فرض ادا کرے، فرمایا جنت ایک میرا انج ہمسایہ اسی جو یہ 2 انگلیاں اکٹھیاں۔
اساں بڑا ہی جاہلانہ جملہ ہے اور بڑا وہ جی بیٹیاں پرایا مال ہوندی ہیں بدبخت ہے نو کہیں آکھے بیٹیاں پرایا مال ہے بہت خوب زندہ باد بیٹی نو اللہ جائیداد دا بھی وارث کرا میں ڈھیر سال پترا تے لکھاں روپے پڑھائیاں تے خرچ بیٹی دی پرواہ نہیں کیوں اے جی پرایا مال ہے اس بندے نو پتہ ہی نہیں لگا حسین دی ماں دی عظمت کیا اس بندے نو پتہ ہی نہیں لگا صدیق کبریٰ دی خلقت کا مقصد کیا اور میرے محترم معصوم فرما رہے ہیں جمعہ والے دن گھر آیا کر گوشت لے کے آیا کر پھل لے کے آیا کر موسم دا پھل تے گوشت خالی ہاتھ نہ اور اس حد تک معصوم نے فرمایا 100 200 500 1000 جتنا خرچ کر کے آسے نا رحمان تیری طرف صدقہ شمار اپنا گھر ہے اپنے دھیاں پترے نانو نفقہ واجب ہے میں دیمنے لیکن خوش دلی نال مزدوریوں میں 10-20-50 روپیہ بچا کے رکھیا کر جمعے دے دن کھانا جمعہ والے دن گوشت لے کے آ پھل لے کے آ تحفے اور ہدیے لے کے آ دو اعلان پیغمبر نے فرمائے ایک تے جتنا خرچ کر کے آسے مالک تیری طرف صدقہ شمار کرے سی اور دوجہ معصوم پہ فرمائے اس ہدیے دی ابتدا پترہ تو پہلے دھی تو کھا پھل لے آئے تحفہ لے آئے ہدیہ لے آئے کھلونے لے آئے پہلے بیٹی نو دے بعد ایک بیٹے نو دے کنیز زہرا احساس کے کمتری دا شکار نہ ہو جائے پیغمبر اعظم نے بطول بی بی اللہ دے حکم نال نکاح خود فرمائے میں اپنی مرضی نال نکاح نہیں کر رہا بطول اور علی دا اللہ دے حکم نال لیکن پھر بھی پیغمبر نے بیٹی کو لو پوچھے زہرا میں تیرے واسطے علی جیسے شریک حیات کا انتخاب کی پیغمبر اعظم اور امیر المومنین تو انور میں نو دسا رہے شادی اچ بیٹی دی مشورے نو شامل کرنا بے غیرتی نہیں سنت پیغمبر ہے حیثیت و سلامتی علماء حق کا بلند صلوات ہوں بندے آتے ہیں جی میری غیرت کے خلاف ہے ہوں میں بیٹی کو لو پوچھا کسی حیوان دے گلے مر دے منے لیکن کنیز زہرا دی زندگی اللہ نے احساسات جذبات زندگی اپنی زندگی دی امین اللہ نے تیری بیٹی نو بنائے اسے واسطے اور بیٹی نو بھی پابند کیتا ہے تو آزاد نہیں تیرا بابا تیرا ولی ہے بابے دی عزت دی محافظ بنا اس واسطے یہ میں بابا بہتر ہے فیصلہ یا ماں اولاد دے حق کر سکتے کائنات دا کوئی بندہ تیرے بارے وہ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا میرے محترم سامعین خوش قسمت سارے بھائی ایک اچھی محفل دا انعقاد سچی بات ہے میں بہت سارے پورے پنجابی جو کال جاندیاں بھئی ایسا جی شادی دے موقع تے مجلس میں ویسے اس حق جو نہیں بھئی شادی نو شادی ہونا چاہیے مجلس نہیں کسی اور موقع تے لیکن ناندہ اسرار اتنا اور بھائی دی محبت اتنی کہ میں حاضر ہویا اور میرے محترم اچھی بات ہے اور کیا زندگی دا برکت دی بندہ کے توقع کرے جیدی ابتدائی فعل حرام تو ہو اس سے انسان خیر و برکت دی کیا امید ہے وہ بندے ڈھیر سارے جو قبلہ گل پہ کر دیں خود جنتریاں ڈائریاں بندے پوچھتے ودے ہوندے جی وکیا جی اقرب نہ ہوئے ناس نہ ہوئے میں آدھا بھئی ایڈی احتیاط کا بندہ تاں کرے جے شادی شریعت دے مطابق کرنی ہوئے جدا نچامنے کنجریں وگامنے ڈھولیں پیونی شراب ہے وقت نیک تاریخ کا ڈھولن دی کیٹی ضرورت ہے سب تو وڈی نحوست شراب ہے سب تو وڈی نحوست ڈھول ہے سب تو بڑی نحوست شراب و کباب اور کنجر نچامنے عجیب مسلمان دا دماغ کرنا فعل حرام ہے دہاڑا نیک ہوئے اور جدی ابتدا بھی اللہ دے دین دی بس آخری بات گفتگو تمام ہوگی بہت بڑی شخصیت ملتان دی کئی 100 مربع دے مالک اولاد کوئی نہیں دعا منگ دے رہے مالک اولاد عطا کرے اللہ نے پتر دیتا آج تو میں 3 سال پہلے دی گل کر رہا کروڑا پتی اس دور دے آج دے اربا پتی مخدوم صاحب
پتر پیدا ہویا کئی شراباں تے کباب تے عیاشیاں تے کنجر تے موسیقار تے ڈھول ایک ہفتے تک ہر فعل حرام ہویا اس بچے دی پیدائش دی خوشی 17ویں دن اسے آکھیا بھئی عقیقے دا انتظام کریے سنت کریے ختنہ کریے دعا کریے جو استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ نو دعوت دیتی قبلہ بھی سنی بیٹھی بھئی ہفتہ ہو گیا انہاں دے گھارے شراب تے کنجر تے کنجریاں تے ناچ تے گانے تے ہر برائی اور بدکاری اس بچے دی خوشی ہے 17ویں دن قبلہ صاحب آئے انہاں پہلی دعا میرے اللہ اس نو مولود دے ساہ پورے فرما صدر العلماء نے اتو دعا دی ابتدا کی تھی یہ اس بندے میں گل سنائیے جڑا اس محفل موجود آئی میرے اللہ اس نو مولود دے ساہ پورے فرما دوڑے مخدوم صاحب قبلہ دے قدمہ تے قبلہ کے پہ کریں دے اور سن 20-25 سال بعد اللہ بیٹا تا کیتا اتنیاں منتا مراداں دعائیں تے دونوں بلایا جو کوئی دعا کرو قبلہ فرمایا میں تیری آخرت کن ٹھیک دعا منگی کیویں فرمایا جیڑا جمعے تے شیطان نو اتنا خوش کیتا نہیں یہ جوان ہویا تکے کرے سو جیڑا جمعے تے دین دی اتنی بربادی کیتی نے یہ جوان ہویا تکے عالم ہو سی فرمایا خوف خدا کر جس خالق دیتا ہے دا شکریہ ادا کر اور میں ایک اور جملہ درانا اگر اس موضوع نال تعلق نہیں اگر 10-20 سال بعد دعائیں تے منتا مراداں دے بعد اللہ بیٹا عطا کرے نا بندے بکرے لے کے پیر دے بندے ہوئے ہوندے جو چڑھاوا دے آئیے فلانے پیر دی دعا نال دیتا ہے تے جس دیتا ہے وہ دے واسطے 2 رکعت نماز شکرانہ نہیں پڑھتا پتہ نہیں مسلمان ہی کیسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات جس خالق نے عطا کیتا ہے وہ دے بارگاہ وچ 2 رکعت نماز شکرانہ ہی نہیں جو میرا مالک میں تیرا شکر گزار ہاں جو تے میری گود نو آباد کی حقیقی دیون والا تو اللہ ہی ہے تیری اولاداں دا تیرے رزق واسطے تیرے بخت واسطے تو میرے محترم سامعین خوش قسمت ہیں برادران اور خوش قسمت ہیں نو قبیلے اور خوش قسمت ہیں نو خاندان جنہیں اپنی ہر خوشی غمی کے آل محمد نو یاد رکھتے میں آج بھی روایت پڑھ رہا ہوں اور ڈھیر سارے بزرگوں کو لوں جدو زوری آئے نا امام کھول امام زین العابدین علیہ السلام مولا میرے بیٹے دی شادی ہے میرے بیٹے دی شادی شرکت کرو کہ فرمائے سید سجاد فرمایا کربلا دے بعد میں خوشیاں دیا محفلیں بانا چھوڑ دیتے مولا بڑی حسرت آئی آؤ آتے میرے بیٹے دی شادی شرکت فرمایا ہاں ایک شرط آنا میرے بابے حسین دے ذکر دا انتظام کر میرے بابے دے ذکر دا انتظام کر کربلا والے دا ذکر ہوئے میں اس سے شرکت کرا تاکہ تیری حسرت بھی پوری ہو جائے تو علاقے دا سردار ہو سے تو قبیلے دا سردار ہو سے تو ملک دا سردار ہو سے دیاں پتران دیاں شادیاں تے انج اللہ دا دین برباد نہ کر انہوں ویکھ جنہوں اللہ کائنات دا سردار بنا کے بھیجے تو بڑا امیر ہو سے امیر مومنین تو بڑا امیر کوئی نہیں تو بڑا سردار ہو سے حسنین شریفین تو بڑا سردار کوئی نہیں تیری بڑی عزت بخت علی بیٹی ہو سی صدیقہ کبریٰ تو بد نہیں آل محمد گھرانے دی سیرت کا مطالعہ کر اس گھرانے خوشیاں کیویں منائیاں اس گھرانے اولادہ دیا شادیاں دا انتظام کیویں کیتے اچھا لباس اچھا کھانا زیب تن کرنا جائز حد کا خوشی منانا شریعت اجازت ہوتی ہے لیکن کم از کم پتہ تا لگے جو شریفہ نے منن والا ہے یہ غیرت مند ہے جو غیور امام دا شیعہ ہے سبحان اللہ بسا اوقات بڑے بڑے تات الحنکی تے اول وقت دیا نمازہ پڑھن والے خوشیاں غمیاں تے بھلو ویندن شریعت اور اپنی مجبوریاں ظاہر کر دیں نہیں اللہ نے تینوں حاکم بنائے اللہ اولاد عطا کی تھی خوشیاں انج منا جی میں 14 چاندے انہاں دے گھاری انج آباد کر جی میں 14 چاندے دعائے کریم اللہ سارے برادر نے زندگی دیا خوشیاں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے اور چند موقع ایسے ہونے جتے معصوم نے فرمایا رحمت دے سارے دروازے کھلے ہوندے اس ٹائم اگر دعا منگی جائے توڑے منگانے چا دیر ہے رحمان دے قبول کرنے چا دیر کوئی نہیں
وہ ایک موقع معصوم نے فرمایا اذان و اقامت دے درمیان، اذان اور اقامت دے درمیان رحمت دے دروازے کھلے ہوندے، دعا منگو۔ دوسرا موقع معصوم نے فرمایا جدا بارش نازل ہو رہی ہے، نزول رحمت دے وقت انجے بھجدیاں تے رکدیاں نہ جھٹ گزار چھوڑیا، اے او وقت ہے جدا رحمت دے دروازے کھلے ہوندے، ایسی دعا منگو جڑی قبول نہ پئی ہوندی ہوئے۔ تیسرا معصوم نے فرمایا جدا مومنین دے درمیان صلح کرائی جا رہی ہے، دو مومن دو بھرا لڑے ودے ہوئے، برادری اہل علم طلباء دے خدمت نتا دو بھراویں صلح پئی ہوندی ہے، فرمایا رحمت دے دروازے کھلے ہوندے۔ چوتھا فرمایا جدا ماں باپ دا چہرہ ویکھ رہے ہوئے، او دا رحمت دے دروازے، ماں دا چہرہ باپ دا چہرہ ویکھ کے اولاد خوش ہوئے، رحمت دے دروازے کھل ہوئے دے، او دا دعا منگی کر مالک رد نہ کرے سی۔ اور پنجواں موقع فرمایا جدا کہ مومن اور مومنہ دا نکاح پڑھیا جا رہا، نکاح دی تقریب جدا کہ مومن دا نکاح پڑھیا جا رہے ہوئے، فرمایا وہ نکاح دی محفل دے وقت رحمت دے دروازے کھلے ہوندے، اس وقت لفظ گوئی اور انجے فضول نہ بیٹھا رہا، فرمایا وہ نکاح دے وقت تو اپنی دعائیں منگیا کر، خالق اس لمحے دے صدقے تیریاں دعائیں قبول کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔